تو میرے پیارے بچوں، ہم مومن کی زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ مومن ایک بڑے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے کلام میں جو ہم خصوصیت دیکھتے ہیں، ان کے اسلوب میں جو ایک الگ طرح کی باتیں، ایک الگ طرح کا انداز بیاں، وہ شوخی، وہ ظرافتیں، وہ طنز آمیز باتیں، وہ نازک خیالات، وہ معاملہ بندی، یہ میر کے کلام کی خصوصیت ہے۔ وہ رنگ تغزل مومن کی غزلوں میں، مومن کے غزلوں میں بلند پروازی بھی ہے، اور معاملہ بندی کے معاملات بھی نمایاں طور پر مومن کے یہاں دیکھے جاتے ہیں۔ مومن کے رنگ تغزل کی جب بات کی جائے تو ایک نیا رنگ، ایک نیا حسن دیکھنے کو ملتا ہے۔ مومن کے کلام میں الجھاؤ بھی ہے اور ایہام بھی ہے، لیکن اکثر طور پر دیکھا گیا کہ الجھاؤ اور ایہام سے ان کی غزلیں پاکی ہے، کہیں کہیں پر یہ عنصر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مومن بڑے باوقار انداز میں عشق کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس بیان میں ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی بلندیوں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کے یہاں عاشق اور معشوق کے درمیان واردات عشق کا اظہار بڑے ہی سلیقے اور بڑے ہی ادبی ماحول میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جہاں تک مومن کے تخلص کا تعلق ہے، مومن نے بڑے ہی مہارت کے ساتھ اس تخلص کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کلام میں جگہ جگہ پر استعمال کیا ہے، اور جس کا واضح ثبوت مومن کی غزلوں میں اور ان کے اشعار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر مومن کے کچھ اشعار: کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح سے آپ مومن کو دیکھتے ہو، مومن کہتے ہیں جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو میرے پیارے بچوں، اسی طرح سے مومن نے خوبصورتی کے ساتھ اپنے تخلص کو اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے۔ مومن اردو میں مکر شاعری کے موجد بھی مانے جاتے ہیں، اور کہیں کہیں محبوب سے وہ بات کہے جاتے ہیں جس سے بظاہر محبوب کا فائدہ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں خود ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ مومن کے یہاں اکثر مقامات پر مشکل پسندی بھی آتی ہے، لیکن عام طور سے دیکھا جائے تو مومن کے اشعار انسان کے دل میں اترتے ہیں، کیونکہ قاری پڑھتے ہی معنی اور مفہوم سے آشنا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ان اشعار سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے، اور بار بار مومن کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، مومن کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں مشکل شکلیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر آسان اور کس قدر معنی خیز ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، دیکھنے کو کہیں پر کوئی الجھا ہوا کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے اس کے بدلے، اس کے عوض میں مومن کے اس شعر کے متعلق غالب نے فرمایا تھا، اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دے تو میں ان کو اپنا دیوان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے بیٹا، اسی کو کہتے ہیں ایک بڑے شاعر کی پہچان، ایک بڑے شاعر کی مثال، ایک بڑے شاعر کی خصوصیت۔ اور یہی خصوصیت کس میں تھی، اور یہی خصوصیت ہمیں مومن کے کلام میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بڑے ہی آسان الفاظ میں
بڑی بڑی باتوں کو بیان کرنے کا ہنر رکھتے تھے، فن رکھتے تھے، اور اس فن میں کامیاب ہوتے ہوئے مومن نظر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچر میں مومن کی غزلوں کو، جو خوبصورت غزلیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا، انہی پہ بات کریں گے، انہی کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہباں۔